بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 85 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ظاہر اور نص کی تعریف سمجھائی گئی تھی اور دونوں کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کے درس میں ظاہر اور نص کی دوسری مثال صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد اور مطلب سننے والے کو سنتے ہی بغیر غور فکر کے سمجھ میں آ جائے، بشرطے کہ سامع اہل لسان ہو، اہل زبان ہو، اور کلام اس مقصد کے خاطر نہ لایا گیا ہو۔ نص وہ چیز ہے جس کے خاطر اور جس کے لیے کلام لایا گیا ہو، یعنی کلام کو لانے کا جو مقصود ہو وہ نص کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ سِيقَ الْكَلَامُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ، وَقَدْ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَازَةُ بِنَفْسِ السِّمَاعِ فَصَارَ ذَلِكَ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْإِطْلَاقِ نَصًّا فِي بَيَانِ الْعَدَدِ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ظاہر اور نص کی دوسری مثال ذکر فرمائی ہے۔ دوسری مثال قرآن کریم کی آیت کریمہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں پسند ہو، جو تم کو پسند آئے، بشرطے کہ شریعت میں تمہارا ان عورتوں سے نکاح کرنا حلال بھی ہو، خواہ وہ 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیک وقت منکوحہ عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے اتاری ہے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں منکوحہ عورتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ اس آیت کریمہ کو اتارنے کا مقصد منکوحہ عورتوں کی تعداد بیان کرنا ہے کہ تم لوگ ایک ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، جیسا کہ مثنیٰ و ثلاث و رباع کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ گویا 4 عورتوں سے نکاح کرنے تک حد ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ اور عزیز طلبہ، آیت کریمہ کے اندر لفظ فَانْكِحُوا چونکہ صیغۂ امر ہے جس کا ادنیٰ درجہ اباحت ہے، لہذا اہل لسان، اہل زبان لفظ فَانْكِحُوا سن کر ہی نکاح کے مباح ہونے اور جائز ہونے کو سمجھ لیں گے۔ آیت کریمہ کے صرف سننے سے نکاح کا مباح اور جائز ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور اہل لسان، اہل زبان لفظ فَانْكِحُوا کو سن کر ہی نکاح کے مباح اور جائز ہونے کو سمجھ لیں گے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ منکوحہ عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے لائی گئی، تو اس لیے یہ نص ہے، اور نکاح کے جائز ہونے میں یہ آیت کریمہ ظاہر ہے، کیونکہ اس کے لیے کلام نہیں لایا گیا، کیونکہ اس آیت کا یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ مقصود اصلی منکوحہ عورتوں کی تعداد بیان کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اسی طرح یعنی ظاہر اور نص کی پہلی مثال کی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ہے۔ سیق الکلام لبیان العدد، یہ کلام منکوحہ عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ عورتوں کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ وقد علم الاطلاق، حالانکہ علما معلوم ہو گیا ہے، الاطلاق نکاح کا مباح ہونا، والاجازت جائز ہونا، بنفس السماع آیت کریمہ کے سنتے سے ہی، من غیر تأمل بغیر کسی غور فکر کے، حالانکہ معلوم ہو گیا الاطلاق نکاح کا مباح ہونا، والاجازت جائز ہونا آیت کریمہ کے سنتے سے ہی بغیر کسی غور فکر کے۔ فصار ذلک ظاہرا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کلام نکاح کے مباح ہونے کے حق میں تو ظاہر بن گیا، نصاً فی بیان العدد، بیویوں کی تعداد بیان کرنے میں نص بن گیا۔ فصار ذلک، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت نکاح کے مباح ہونے کے حق میں، الاطلاق نکاح کے مباح ہونے کے حق میں تو ظاہر بن گیا، نصاً فی بیان العدد، بیویوں کی تعداد بیان کرنے میں نص بن گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔